للہ الحمد للہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کیا کہنے، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق عظیمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، امی جان میں آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ تو سیدہ اماں عائشہ صدیقہ نے کہا، کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ اس صحابی نے فرمایا، امی جان میں قرآن کریم تو پڑھتا ہوں لیکن میں حضور کے اخلاق پوچھتا ہوں۔ تو امی جان نے فرمایا، جو کچھ قرآن میں ہے وہی حضور کی زندگی میں تھا، اور جو کچھ حضور کی زندگی میں تھا وہی قرآن کریم میں تھا۔ ایک اور صحابی آئے، پوچھا امی جان مجھے حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ تو امی جان نے فرمایا، تم سورۃ المؤمنون شروع کرو۔ انہوں نے سورۃ المؤمنون کو شروع کیا۔ جب 10 آیتیں پڑھ لیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، یہ جو تم نے 10 آیتیں پڑھی ہیں اس میں جو صفات ہیں وہی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن کریم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے مولا آپ نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے تو مولا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ آپ نے مجھے حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے تو مولا مجھے اخلاق کا بھی پیکر بنا دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے انسان کو بھی اس کے جواب میں لبیک کہتے تھے، اور ادنا سے ادنا انسان کے سوال کے جواب میں بھی حضور لبیک کہتے۔ مطلب اگر کسی صحابی نے حضور کو پکارا تو حضور نے جواب میں لبیک کہا۔ اگر کسی غلام نے، اگر کسی خادم نے حضور کو بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی لبیک کے ساتھ جواب دیا کہ میں حاضر ہوں، یعنی ہماری زبان میں جی ہاں کے ساتھ جواب دیا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا انسان کے سوال کے جواب میں لبیک کہتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب آپ اچھے اخلاق والے ہیں، اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ یہ انسان بڑا بد اخلاق ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے گفتگو کی، نرم کلامی کے ساتھ گفتگو کی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ اس کا تو اخلاق بڑا بد تھا لیکن آپ نے تو بڑی نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے لیے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ترش کلامی کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے۔ یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضور تشریف فرما ہے، آپ کی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایک کافر آیا اور اس نے موقع پا کر حضور کی تلوار کو اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ بتائیے اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ مجھ کو اس تلوار سے بچائے گا۔ جب اللہ کہا تو کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا، فرمایا اب بتاؤ اس تلوار سے کون بچائے گا؟ اب وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میں معافی کا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کیونکہ نبی کا یہ اخلاق ہوتا ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ غلام کو اور نہ کسی اور کو، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی غلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا گھر کے کام کرتے تھے۔ اگر کپڑا پھٹا ہوتا تھا اسے سی لیا کرتے تھے، اور اگر جوتا پھٹ گیا ہوتا تھا تو فرمایا اس کو گانڈ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اذان کی آواز آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور جیسا اخلاق اپنائیں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔